بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا نحن النمرقۃ الوسطی بہا یلحق التالی وإلیہا یرجع الغالی، ہم اہل بیت ہی وہ نقطۂ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے کو اس سے آ کر ملنا ہے اور آگے بڑھ جانے والے کو اس کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس میں تین لفظ استعمال ہوئے۔ نمرقہ، 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 یہ چھوٹے تکیے کو کہتے ہیں۔ تکیہ چاہے وہ جو عرب میں جب لوگ نیچے بیٹھتے تھے تو دیواروں کے ساتھ ایک تکیے بنا کے رکھتے تھے، ان کی ٹیک لگاتے تھے، یا دوسرے جو گاؤ تکیے ہوتے ہیں کہ جب انسان کوئی تھکا ہوا آتا ہے کہیں سے تو اس کا سہارا لیتا ہے۔ لغوی معنی اس کا وہ تکیہ ہے، لیکن جہاں پر امام علیہ السلام نے اور معنی مراد لیا۔ تالی اس کو کہتے ہیں کہ جو پیچھے رہ جاتا ہے، پیچھے چلنے والا۔ غالی، غلب، جو آگے بڑھ جانے والا۔ امیر المومنین علیہ السلام باب اعتقاد میں، باب اعمال میں کرۂ ارض پر بسنے والے ہر انسان کو اپنے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت نقطۂ اعتدال ہیں۔ جو لوگ حق کی اتباع میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جو اعمال کی بجاوری میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ان پیچھے رہ جانے والوں کو ہم تک پہنچنا ہوگا۔ اور جو لوگ اپنے خیال کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہیں، بہت آگے نکل گئے ہیں، ان کو واپس پلٹنا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ تھوڑا سا اور میں نے گزارش کی تھی گزشتہ دروس میں کہ جو خارجی تھے، جو نہروانی تھے، وہ بدبخت اتباع حق میں میں نے گزارش کی تھی کہ انہوں نے کہ جب وہاں جنگ میں امیر شام کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور بات حکم پر آئی اور مولا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں حکم کو تسلیم کرتا ہوں، انہوں نے امیر المومنین کو کہا آپ غلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ آپ خلاف اسلام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بعد میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو اتباع علی کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم لوگ اللہ والے ہیں، ظاہری طور پر بڑی نمازیں، بڑے مستحبات، بڑے تاکیبات، پتہ نہیں کیا 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 کیا، اور ایک جو ناسبی تھے، جو واضح تھے، جنہوں نے اصلاً بیعت حق کی ہی نہیں تھی۔ امیر المومن فرماتے ہیں ہم اہل بیت، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا نمرقہ کا مرادی معنی لیا ہے وہ لیا ہے ہم اہل بیت، نحنو یعنی ہم اہل بیت، النمرقۃ الوسطی نقطۂ اعتدال ہیں،
بہائی الحق التالی، جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو حق نہیں سمجھ سکے، جنہوں نے حق کی اتباع نہیں کی، اسی نقطہ اعتدال کے ساتھ آ کر ہمارے ساتھ ملنا ہے۔ جو ہم تک نہیں پہنچے گا وہ رہ جائے گا، وہ قالی ہوگا، بالفاظ دیگر وہ مقصر ہوگا۔ آگے بھی آ رہا ہے ایک جملہ، وَإِلَيْهَا يَرْجِعُ التَّعْلِي، یرجع رجوع کرنا، پلٹنا، اور جو بہت آگے نکل گئے غلط، ان کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ کی صفات ہمیں دیتے ہیں وہ غالی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے، ہم جب کہتے ہیں موت اللہ دیتا ہے، ہم جب کہتے ہیں حیات اللہ دیتا ہے، ہم جب کہتے ہیں خالق کائنات اللہ ہے، تم لوگ غلو کر کے کہتے ہو کہ نہیں یہ خالق ہیں، یہ رازق ہیں، یہ محیی، یہ ممیت۔ اعتدال سے ہٹ گئے ہو، بہت آگے بڑھ گئے ہو، یرجعو، واپس آنا ہوگا۔ جو آگے بڑھ جاتا ہے اس کو پلٹنا ہوگا کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ اور جو تالی ہے، جو بہت پیچھے رہ گیا، جو ہماری عصمت کا قائل نہیں ہے، جو ہمیں منصوص من اللہ نہیں سمجھتا، جو ہمیں حق نہیں سمجھتا، امیر کائنات فرماتے ہیں اس کو آگے بڑھنا ہوگا، اس کو ہم تک پہنچنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہی نقطہ اعتدال ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، لہذا جو پیچھے رہ جائے گا بالفاظ دیگر، جو مقصر ہے وہ بھی حق سے پیچھے، اور جو غالی ہے وہ بھی ہلاک۔ پس اگر نجات چاہتے ہو تو اس کے لیے فرماتے ہیں ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا؟ ہم تک آ کر پہنچو، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کچھ حق ہے، نہ اس سے پیچھے رہنا ہے نہ اس سے آگے بڑھنا ہے۔ ایک اور فرمان بھی ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امام نے فرمایا تھا حَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ مُحِبٌّ غال و مُبْغِضٌ قال، انشاءاللہ وہاں پر بھی دوبارہ اس کی بات ہوگی۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنی آقا جان، لا یقیم امر اللہ سبحانہ الا من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع المطامع۔ حکم خدا کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں نرمی نہ برتے، عاجز و کمزوری کا اظہار نہ کرے، اور حرص و طمع کے پیچھے نہ لگ جائے۔ اب ذرا لطف لینا ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں لا یقیم امر اللہ، امر الہی، احکام الہیہ کا نفاذ، امر الہی کو قائم کرنا، خوب، یہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے، لطف لینا ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں وہ بندہ حکم الہی کا نفاذ کر سکتا ہے جس میں 3 خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ ہر بندہ حاکم حکومت اسلامی نہیں بن سکتا، یا یوں کہہ لیں کہ جو شخص چاہتا ہے
احکام الہیہ کا نفاذ کرے، جو کچھ فرمان خدا ہے وہی لوگوں پر لاگو کرے، حکم خدا کو، امر الہی کو، احکام کو نافذ کرے، تو اس کے لیے 3 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کون سی؟ ایک ہے لا یصانع، صانع یصانع ہوتا ہے نرمی برتنا، اس کا لغوی معنی نرمی برتنا، مدارات کرنا۔ مصانعہ رشوت کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی رشوت لے کر رشوت دینے والے کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنا، یہ ہوتا ہے مصانعہ۔ اگلا ہے لا یضارع، مزارعہ۔ مزارعہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا لغوی معنی بتا رہا ہوں، مشابہ ہونا، یعنی ایک کا دوسرے کے مشابہ ہونا، انکساری کرنا، ذلیل ہونا، جھک جانا۔ اور تیسرا ہے لا یتابع المطامع، مطامع طمس ہے، لالچ، پستی، طمع کی اتباع نہ کرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا یقیم امر اللہ سبحانہ، حکم خدا کا نفاذ نہیں کر سکتا الا مگر وہ شخص، الا من مگر وہ شخص، من یہ انسان کے لیے آتا ہے، یعنی وہ شخص کہ جس میں 3 صفات ہوں۔ بہت غور کرنا ہے۔ نمبر 1 لا یصانع، حق کے حکم خدا کے نفاذ میں نرمی نہ کرے، حکم خدا کے نفاذ میں رشوت نہ لے۔ ذرا غور کرنا ہے۔ مثلا حکم الہی یہ ہے کہ اس پر فلاں حد جاری کی جائے، اور یہ بندہ ادھر سے مال لے کر، رشوت لے کر اس کو کوئی اور سزا دیتا ہے یا اس کو کم سزا دیتا ہے، نرمی برتتا ہے، یعنی ایک طرف حکم خدا کا اجرا تھا اور دوسری طرف اس کی اپنی نرم دلی تھی یا رشوت تھی، جو بھی تھی، فرماتے ہیں نا، حکم خدا کا نفاذ وہ شخص کرتا ہے کہ جس میں پہلی صفت یہ ہو لا یصانع، نرمی نہ کرے، لا یصانع، رشوت نہ لے، مدارات نہ کرے، یعنی حکم خدا کو نافذ کرنے میں کسی کے ساتھ بھی پھر نرمی نہ کرے، یا دوسرا معنی پھر رشوت نہ لیتا ہو۔ یہ بندہ رشوت بھی لے اور پھر کہے میں حکم خدا کو نافذ کر رہا ہوں، نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری صفت کیا ہوگی؟ لا یضارع، جو عجز و کمزوری، مجرم آیا ہے، طاقتور ہے، اس کے سامنے انکساری کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو پست کر کے پیش کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، ذلت کا اظہار کرنا۔ جو بندہ اس طاقتور کے سامنے اپنی پستی کا اظہار کر رہا ہے، یہ کیسے اس پر حکم خدا نافذ کرے گا؟ بہت آسان۔ ایک شخص بڑا طاقتور ہے، اس پر چوری ثابت ہو گئی، اس پر زنا ثابت ہو گیا، اس پر قاتل ثابت ہو گیا، جب وہ آتا ہے اور یہ اس کے سامنے اپنی پستی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، یہ کیسے اس پر حدود الہیہ کا اجرا کرے گا؟ یہ کیسے کہے گا اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کو سنسار کر دو یا اس کو قتل کر دو؟ نہ، حکم خدا کا نفاذ وہ بندہ کر سکتا ہے جس بندے میں دوسری صفت یہ پائی جاتی ہو کہ لا یضارع، انکساری نہ کرے، اپنے آپ کو ذلیل انسان کے طور پر، پست انسان پیش نہ کرے،
بلکہ واضح کہے کہ میں وہی کہوں گا، کروں گا جو حکم خدا ہے اور بس، پھر یہ جا کر حکم خدا کا نفاذ کرے گا۔ اور تیسری صفت، وہ بندہ حکم خدا کو نافذ کر سکتا ہے لا یتبع المطامع، جو طمع کے پیچھے نہ لگ جائے۔ لالچی بندہ، مال دنیا پر حریص بندہ، یہ کیسے حکم خدا کا نفاذ کرے گا؟ ممکن نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اس کو جہاں سے بھی کچھ لالچ ہوگا یا امید ہوگی، کل بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ امید سے لالچ اور لالچ سے ہرس، بس جو لالچی انسان ہے پھر وہ اپنے لالچ کو پورا کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، پھر وہ حکم خدا کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو تیسری صفت، پس امیر کائنات کے اس فرمان کے مطابق وہ شخص احکام الہیہ کو نافذ کر سکتا ہے جس میں یہ تین صفات پائی جاتی ہوں۔ نمبر ایک، وہ نرم دل اور راشی بندہ نہ ہو۔ نمبر دو، وہ اپنے آپ کو انکساری اور ذلت کے ساتھ پیش نہ کرے۔ نمبر تین، لالچ کے پیچھے بھاگنے والا وہ بندہ نہ ہو۔ جس میں یہ صفات ہوں گی تو وہ بندہ حکم خدا کا نفاذ کر سکتا ہے۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ تُوفِّيَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ الْأَنصَارِي بِالْكُوفَةِ بعد مرجعه معه من صفین وَكَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ سہل بن حنیف انصاری حضرت کو سب لوگوں میں سے زیادہ عزیز تھے۔ یہ جب آپ کے ہمراہ صفین سے پلٹ کر کوفہ پہنچے تو انتقال فرما گئے، جس پر حضرت نے فرمایا، اس کو سمجھیں گے تو لطف آئے گا۔ سہل بن حنیف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مخلص صحابی تھا، اور یہ سہل بن حنیف بعد از پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بھی مخلص تھا، ان کا محب تھا، انہی کی امامت کا قائل تھا، اور اس کی زندگی یعنی آپ یوں کہیں کہ یہ بعد از اسلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہا۔ جنگ صفین میں بھی مولا کے ہمراہ تھا، واپس آیا، امام علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کا وفادار، مولا کائنات کا بھی وفادار۔ بہرحال یہ بندہ فوت ہوا، فوت ہو گیا۔ اب یہاں ایک جملہ ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اگر ہم لوگ سمجھیں تو سارے مسائل ہی حل ہو گئے۔ جملہ فرمایا لو احبنی جبل، لفظوں پہ غور، لو احبنی جبل، اگر پہاڑ بھی مجھے دوست رکھے گا، لتحافت، تو وہ بھی ریزہ روزہ ہو جائے گا۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، تحافت کہتے ہیں کسی شے کا لگاتار گرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے گرنا، اس کو کہتے ہیں۔ خوب غور کرو، مولا نے کیا فرمایا، لو احبنی، اگر میرے ساتھ محبت کرے، جبل، پہاڑ، بات کو سمجھا رہے ہیں اور غور کرنا ہے۔ لو احبنی جبل، کہ اگر پہاڑ بھی میرے ساتھ محبت کرے، لتحافت، تو وہ ذرہ ذرہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔
پہاڑ بھی اگر میرے ساتھ محبت کرے. کیا مطلب ہے کہ پہاڑ بھی اگر علی سے محبت کرے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے, ذرہ ذرہ ہو جائے. معنی ذالکا سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ, میں نے کہا تھا نا بڑے ادیب تھے, بڑے شاعر تھے. اس جملے کا مطلب سید شریف رضی خود بیان فرما رہے ہیں. کیا جملہ ہے؟ معنی ذالکا, وہ فرماتے اس کا مطلب ہے ان المحنتا تغلظ علیہ, اس کی آزمائش کڑی اور سخت ہوتی ہے. محنت, آزمائش, ٹھیک ہے جی. ان المحنتا, کہ اس کی آزمائش تغلظ علیہ, اس پر غلیظ ہوتی ہے, یعنی سخت ہوتی ہے بہت زیادہ. اس کی آزمائش جو بھی, اب ذرا ترتیب سے لے کے چلیں گے, جو بھی علی سے محبت رکھے گا, محبت وہ دل میں ہوتی ہے حقیقی, جو بھی علی سے محبت رکھے گا, مولا کے فرمان سے یہ معنی سمجھ آتا ہے, اس کی آزمائش اس پر تغلظ علیہ, غلیظ ہوگی, سخت ہوگی, کڑی آزمائش سے گزرے گا. پھر تسرع المصائب الیہ, تسرع سرعت سے ہے, جلدی, لپکنا, مصائب مصیبتیں, اس لیے مصیبتیں اس کی طرف لپک کر بڑھتی ہیں. فتسرع المصائب, مصیبتیں اس کی طرف جلدی کرتے ہیں. محب علی کی طرف مصیبتیں لپک پڑتی ہیں, جلدی آتی ہیں. ولا يفعل ذلك, اور یہ سخت آزمائش, یہ مصیبتوں کا جلدی آنا, مصیبتوں کا لپکنا ہر بندے پر نہیں ہوتا. فرماتے ہیں الا بالاتقیاء الابرار, یہ کس پر آتے ہیں؟ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ بالاتقیاء, جو متقی پرہیزگار, الابرار, جو نیک, المصطفین الاخیار, منتخب, برگزیدہ, چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اب ان دو باتوں کو ملائیں, سید شریف رضی نے جو معنی بیان فرمایا اور امیر المومنین کا فرمان. امیر نے فرمایا اگر پہاڑ بھی مجھ علی سے محبت کرے لتحافت, ریزہ ریزہ ہو جائے گا. مطلب کیا ہے؟ جو حقیقی محب علی ہوگا اس کا امتحان بڑا سخت ہوگا, مصیبتیں اس پر آ پڑیں گی. جو اس کڑی آزمائش, اس سخت امتحان اور ان مصیبتوں سے گزرتا ہے کامیابی کے ساتھ, وہ ہوتا ہے میرا سچا محب. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ متقی اسی کو کہا جاتا ہے, نیکوکار اسی کو کہا جاتا ہے, اللہ کا برگزیدہ یہی ہوتا ہے, چنا ہوا یہی ہوتا ہے, جو ان سب سے گزر کر بھی سب کچھ برداشت کرتا ہے لیکن علی کو نہیں چھوڑتا. اگر محبت علی میں آنے والے تمام امتحانات اور تمام مصیبتوں, مصائب و آلام کو بخوشی برداشت کرتا ہے, یہ کہہ کر کہ مجھے یہ سب کچھ قبول ہے لیکن علی نہیں چھوڑ سکتا, یہ ہوگا محب علی. پھر یہ آئے گا متقی لوگوں کے صف میں, یہ آئے گا ابرار لوگوں کے صف میں, یعنی نیکوکاروں کی صف میں. انسان حقیقی محب علی بھی ہو
اور پھر اس پر مصیبتیں نہ آئیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ علی ہے معیار حق، علی ہے حق، اور دشمن حق کبھی حق کو برداشت نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے جو دشمن حق ہیں، جو اہل باطل ہیں، اہل باطل کا کام ہے اہل حق کے خلاف جو کر سکتے ہیں کریں۔ لہذا جو اہل حق ہے وہ کون ہے؟ وہ علی والا، اور جو علی والا ہے پھر اس کو مصائب و آلام، مشکلات اور امتحان کے لیے ہر لمحے تیار رہنا ہوگا۔ اور اس سے ملتا جلتا اگلا فرمان ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ علیہ السلام، امیر المومنین کا ایسا ہی ایک فرمان ہے۔ لطف لینے آگا، لطف لینا ہے، مجھے تو بہت مزہ آیا پڑھتے ہوئے۔ کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ فرماتے ہیں کہ من احبنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے محبت کرے، فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَابًا، اسے جامہ فقر پہننے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ جلباب عربی میں اس بڑے لباس کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ جو شخص ہم اہل بیت سے محبت کرے، فَلْيَسْتَعِدَّ، وہ آمادہ رہے، کس کے لیے؟ لِلْفَقْرِ جِلْبَابًا، پھر مال و دولت بہت کم، بلکہ جامہ فقر پہننے کے لیے، یعنی کیا کہ فقر کا لباس اس کو گھیر لے گا۔ قد يعول ذلك على معنى آخر، سید رضی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جو ہم بیان نہیں کرتے، لیکن بہرحال لوگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کرے گا، جو شخص اہل بیت سے محبت کرے گا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ جامہ فقر پہننے کے لیے تیار رہے۔ اب پہلی اور یہ دونوں باتیں آپس میں ملا کے دو۔ کیوں؟ چونکہ جب یہ شخص محب علی ہوگا، جب یہ شخص محب علی ہوگا تو اہل باطل اس پر کوئی نوازشات نہیں کریں گے۔ جو مخالفین حق ہیں وہ اس کو کچھ عطا نہیں کریں گے۔ جامع فقر، تاریخ پر نظر ڈالیں، جو لوگ بھی اہل بیت کے ساتھ صدق دل سے متمسک رہے، علی ظاہر دنیاوی لحاظ میں وہ فقر و فاقہ میں رہے۔ اس لیے کیوں؟ چونکہ جو ان سے محبت کرے گا، یہ ہیں، غور کرنے گا، یہ ہیں میزان حق، یہ ہیں معیار حق، یا یوں کہہ دیں کہ یہ عین حق ہیں۔ یعنی اگر حق کا کوئی وجود ہوتا تو یہی اہل بیت رحمۃ السلام کا ہوتا۔ تو جو دشمن حق ہے، جہاں وہ خود حق کو برداشت نہیں کرتا، وہ اہل حق کو کہاں برداشت کرے گا؟ جو حق کا ساتھ دے گا وہ ہوگا مومن، اور جو اہل باطل ہیں انہوں نے ہونا ہے مومن کے خلاف۔ شاید یہی ہو جائے۔
کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی فرما دیا تھا، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ مومن کے علاوہ تیرے ساتھ کوئی محبت نہ کر، کیا کہ تیرا محب مومن ہوگا اور تو اس سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ امیر کائنات اس جملے میں اپنے محبوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، ہر اس بندے کو، یہاں پر بات مکمل کرتے ہیں، جو شخص صدق کے دل سے سچا حقیقی محب علی ہوگا، امیر کائنات اس کو فرما رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، میری محبت جس دل میں سچی ہوگی، زبان کی حد تک نہ، اس کا افعال و کردار بھی میرے فرمان کے مطابق ہوگا۔ جو محب علی ہوگا وہ سخت امتحان کے لیے تیار رہے، وہ مشکل آزمائشوں حالات کے لیے تیار رہے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جامہ فاقر پہننے کے لیے بھی تیار رہے، اس لیے کہ میرے محب کے لیے اس دنیا میں بہت ساری مشکلات ہیں اور پھر ہمیشہ کی دنیا میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لہذا جو حقیقی اور سچا محب ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ جو سچے محب تھے، جناب ابوذر کی مثال لے لیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، جناب عمار یاسر کے ساتھ کیا ہوا، کربلا والوں کے ساتھ کیا ہوا، وہاں سے لے کر آج تک جو سچے پیروکار ہیں ان کے ساتھ کون سی مشکل ہے جو ان پر نہیں آئی۔ ان سب مشکلات و آلام کو جو برداشت کر کے صراط مستقیم پر رہے گا، اس کو کہتے ہیں حقیقی محب علی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی محب محمد و آل محمد علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔